سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرو اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جمائے ہوں، یا رسول اللہ، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جمائے ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیاں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، حبیب صاحب نے یہ کلام لکھا، اب اس کلام میں ایک شعر ہے، میں چاہوں گا تمہید باندھے بغیر اس کلام کو نہ پڑھوں، اس شعر کو نہ پڑھوں۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کے غلام ہیں،
ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہم ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو، سب کچھ اپنا لیں. اس وقت کو جب ہم اپنا لیں گے ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے یار یہ عاشق رسول ہے. پھر کمال تو یہ کہ ہم نہیں کہیں، رسول خود کہیں کہ یہ میرا عاشق ہے. اب یہ میں نے تمہید باندھی، ناظرین آپ نے بھی سنا. اب شعر سماعت فرمائیے گا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والا میں یا رسول اللہ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والا میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سر محفل کرو اتنا میرے سرکار ہو جائے. سر محفل کرو اتنا میرے سرکار ہو جائے. اور کرم جب سرکار کا ہو جائے تو بھی دل چاہتا ہے کہ ہر دور میرے رسول کا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. کیوں وجہ تخلیق کائنات اس لیے تو کہا جاتا. بالکل، وہ دور بھی میرے رسول کا تھا، یہ دور بھی میرے رسول کا، اور ہر دور میرے رسول کا ہے. کسی جگہ ایسی بات ہو رہی تھی تو کسی صاحب نے کہا تھا کہ دور تو یہ بھی رسول کا ہے. تو میں اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں کہ وہ دور بھی رسول کا، یہ دور بھی رسول کا. فرق صرف اتنا ہے اس دور میں رسول ظاہری طور پر مسلمانوں کے سامنے تھے، جلوہ گر تھے. اس وقت ہم اپنی دل کی نگاہوں سے ان کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے. اب میں بات کر رہا ہوں اس دور کی، وہ جو میرے رسول کا دور تھا. نور علی نور صاحب کا کلام ہے. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دے
پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور جب میں خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اب پھر کیا ہوتا؟ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. شہری بھائی کرم بھائی، آپ صاحبان اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سیٹ سجا ہے ایکسپریس ٹی وی کی طرف سے. لیکن آئیے بسم اللہ. عامر بھائی بھی تشریف لائے ماشاءاللہ. میں اب میں یہیں سے تمید باندھتا ہوں. عامر بھائی یہیں سے اٹھایا جاتا. کتنا خوبصورت سیٹ بنا ہے، لیکن یہاں تو صرف ذکر ہو رہا ہے. مسجد نبوی، جی مسجد نبوی کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. کسی نے فانوس ڈونیٹ کیا، کسی نے ہدیہ پیش کیا ٹائلز کا. میرا دل کہتا ہے کہ میں ہوتا تو کیا کرتا ہوں. بسم اللہ. ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھوں کو لگایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا. ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا. اب آگے سنیے. اب آگے کی طرف چلتے ہیں. اب ممبر تیار ہو رہا ہوتا. واہ واہ واہ. یا کاش ممبر تیار ہو رہا ہے، یہ استوان حنانہ کی تدفین کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ جس سے ٹیک لگا کے اب وہ روتا تھا آپ کے فراق میں، اور اب ممبر تیار ہو رہا ہے. جی اب سنیے. کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا. اور اب اسی ممبر پر جب امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہاں سے وہ خطبہ دیں گے. اب وہ ممبر خالی ہے، اب امام مہدی کا انتظار. انہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کا ہی حق ہے بے شک. اب سنیے آگے شعر. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ بہترین پڑھنے والے سن رہے ہیں، اور عامر بھائی آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. میرے لیے سعادت مدعو کیا اب آپ روز آئیں گے یہاں پر انشاءاللہ. یہ جتنے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میرے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن محفل ہوتی ہے نا عامر بھائی، اب آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے کہا کہ فرحان بھائی آپ آئیں اور پراپر ٹائم میں پڑھیں، پھر میرے بعد ظاہر ہے دوسرے پڑھنے والے آئیں گے. لیکن ایک ٹرانسمیشن میں ہر یا کسی محفل میں ایک پڑھنے والا ایک بار آتا ہے، یہی اصول ہے ہر محفل میں، ہے نا. لیکن رسول خدا کی محفل سجی ہوتی، رسول ممبر افروز ہوتے، اور نعت کی محفل سج رہی ہوتی. اب میرا اور نور صاحب کی ایک سمجھے چالاکی
کہ ہم بار بار کیسے آتے ہیں. اگر بار بار کیسے آتے؟ شاعر بن کے جاتے تو ایک بار آتے چلے آتے, شاعر بن نعت خان بن کے آتے ایک بار آگے چلے جاتے. اب ہم نے دیکھی چالاکی, ہم نے سوچا ظاہر ہے عشق بہت ہے, عشق بہت, بار بار آنا چاہتے ہیں, بار بار زیارت کرتے. یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر, نعت کے مصرے بن کر, واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے روبرو کے روبرو کے میں ان کو ہی سنایا. کیا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا, ان کو ہی سنایا جاتا, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا, واہ واہ واہ, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کہ میں ان کو ہی سنایا. اور کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا, لایا جاتا. اور کاش محفل کو اٹھانے کے لیے مجھے بھی بلایا جاتا. ہم یاد کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی میزبانی کے فرائض ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو, اور ان وہ جس نظر سے دیکھتے ہیں ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے, وہ اچھائیاں دیکھتے ہیں بس. اب عشق دیکھتے ہیں, اب سنیے گا. لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح. اسیروں کی ادائیگی آپ ہی کر سکتے ہیں. آہا, کیا ادائیگی کی اسیروں کی, کیا ادائیگی کی ہے, جو ادائیگی کی ہے واہ, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح, حکم پر ان کے میں آزاد کرایا. حکم پر ان کے سرکار آزاد کرایا جاتا, حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. اب عامر بھائی اب سوچیں گے فرحان بھائی آپ نے کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا. اب دیکھیے میں پھر کہتا ہوں یا رسول اللہ مجھے یہ بھی سعادت مل جاتی. اب آپ اپنی ٹرانسمیشن میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انبیاء کے واقعات سناتے ہیں نا. اب سنیے نور علی نور صاحب اور ہماری پھر سے چالاکی, ہم نے پھر سے کوشش کی کہ ہر جگہ ہر دور میں نظر آئیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اس کو چلاکی نہ کہیں, تڑپ کہیں. تڑپ, تڑپ بھی کہہ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نہیں اپنے طور پہ تو چلاکی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نگاہ رسول میں تو تڑپ ہی ہے. تڑپ ہے نا بھائی, چلاکی ہے نا, تڑپ وہ جانتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں. ہم اس کو لالچ بھی یہ تو اپنے انداز میں نا, لیکن رسول جانتے ہیں کہ تڑپ ہے. ہاں یہ تڑپ, یہ کرتے رہے چلاکیاں, وہاں چلاکیاں تھوڑی چلتی ہے, وہاں تڑپ دیکھی جاتی ہے. وہ یہ چلاکی وہ جانتے ہیں تڑپ ہے بھائی. دیکھیں اور یہ ان کی عاجزی ہے کہ یہ اس تڑپ کو چالاکی بنا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں رسول تو جانتے ہیں کہ یہ تڑپ ہے. دیکھیے میرے اندر میں ہوں گا نا, میں چاہوں گا چلاکی کے بار بار رسول کی خدمت میں آتا رہوں. تو میں جب میرے دل میں یہ چلاکی ہے کہ میں بار بار آؤں, کسی طرح آ جاؤں, تو میں اپنے رسول سے نہیں چھپاتا تو دنیا سے کیوں چھپاؤں بھائی. مولا علی اور رسول اللہ کھجوریں کھا رہے تھے. ہاں جی, کھجوریں کھا رہے تھے. تو رسول اللہ نے اپنی تمام گٹلیاں علی کی طرف ڈال دی اور کہا آپ تو ساری کھجوریں کھا گئے. اب یہ کوئی توریہ بھی نہیں ہے, نبی صادق ہے, جھوٹ بولتے نہیں ہیں, یہ ایک مزاح کا موقع ہے. تو نے کہا سرکار بالکل سچ فرمایا, میں تو ساری گٹلیاں کھا گیا, لیکن آپ کی قربان جاؤں کہ آپ تو گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گئے. تو مقصد یہ کہ یہ محبت ہوتی ہے, چلاکیاں نہیں ہے, یہ تڑپ ہے, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے. اب دیکھیے تڑپ, چلے میں آپ سب کے کہنے پہ تڑپ, اب یہ تڑپ ہاں شہری میرے آپ بھی صحیح ہیں, یہ بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے. اب تڑپ دیکھیے شہری بھائی, میں میرے بالکل بھائیوں کی ایک بار اور بتا دوں آپ کو, ان کو ایک اور شعر پتہ نہیں, اس کو پتہ ہے وہ کیا تھے, بڑی ہوشیار ہیں آنکھیں. جی کیا تھا, مجھ سے بھی چھپاتی ہیں. ہاں تو وہاں ہوشیار بھی کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن شاعر نے کیا کہا, کیا کہا, مجھ سے بھی چھپاتی ہیں
होशियार हैं चली आप। जाती हैं, جی ہر رات چلی جاتی ہیں, ہر رات چلی جاتی ہیں چپکے سے चुपके से مدینے मदीने مجھ سے بھی چھپاتی ہیں, پر اسرار ہیں آنکھیں. نہیں ہر رات چلی جاتی ہیں چپکے سے مدینے मुझसे भी छुपाती हैं पुरस्रार हैं पुरस्रार आंखें। हैं आंखें. ہوشیار ہیں ہوشیار ہیں آنکھیں آنکھیں. مجھ سے بھی چھپاتی ہیں ہوشیار ہیں آنکھیں. ایسے کیسے ہوشیار ہو گئی جب تک کہ وہ نہ بلائے آنکھوں کو. ہاں چلے بھائی اب چلاکی بولوں یا نہیں تڑپ؟ چلاکی کرتے ہیں چلو آپ کو جو دل چلو بھائی اب چاہتا ہے نبی چلاکی جانتے اور ہیں. چلاکی بھی اور تڑپ بھی ہیں. آپ سنیے, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہاں ہیں, جی بہت ساری مائیں بچوں کو انبیاء کے واقعات سناتی ہیں. اس دور میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جو تڑپ پیش کی ہے سنیے. ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان, ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان. آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا ہائے 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 واہ واہ واہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا. اب یہ وعدہ کریں آپ کہ ہر طاق رات کو اب یہاں ہوں گے, چاہے تو ہر رات ہو لیکن طاق رات تو لازمی کریں. 3 بچی ہیں, وعدہ کریں. لیکن آپ شروع سے بیٹھیں گے. ہاں، میں آج تو مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑے سے نہیں تھوڑا بھوک لگ رہی تھی, کچھ کھا گیا ہے. مجھے نہیں وجہ کیا ہوتی ہے, نہیں میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا, میں کھانے بیٹھ گیا تھا. بس آپ نے اب روحانی غذا پہ دھیان دینا ہے. وہ تو مسلسل روحانی غذا ہی چل رہی ہے, تھوڑا جسمانی غذا کی وجہ. اس لیے کہ جب آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں میں تو ہمیشہ ساتھی ہوتا ہوں. یہ اکیلے بھی جو ہے نا یہ میں آپ کے محفل ساتھی تو ہوں, بے شک بے یہ شک. تنہا بھی محفل ہے. میں آپ کے ساتھی تو ہوں, علی وارث والا ہوں میں بھی نا. بے شک بے شک. اور ماشاءاللہ یہ محبتیں قائم رہیں جس انداز سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. ورنہ عموماً عامر بھائی ہوتا نہیں ہے ایسا, کسی کے پڑھنے پہ کوئی نارملی فرنٹ پہ کوئی داد نہیں دیتا. یہ آپ کا خاصہ ہے. یہ شہری بھائی مکرم بھائی ماشاءاللہ اس لیے کہ ہم سب فرنٹ پہ کھیل رہے اس ہیں. کی وجہ یہ ہاں ہم فرنٹ فرنٹ پہ کھیلنا ہے. دوسری بات ہے کہ سب کو اللہ کی تقسیم پر سب راضی ہیں. ہاں واہ 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 واہ. میں عامر بھائی میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آواز میں یہ آپ پڑھتے ہیں گھبراتے نہیں, کہیں آپ سے پہلے کوئی پڑھ رہا ہے بعد میں پڑھ رہا ہے. میں آج کلیہ دے رہا ہوں ناظرین, آپ کو بھی اپنے جونیئرز کو خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جو. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھ سے پہلے جو بندہ پڑھ رہا ہے یہ مجھ سے کوئی کمپٹیشن رکھتا ہے یا مجھ سے سبقت لے کے جانا چاہتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے, تب بھی پہلے جو آپ سے پڑھ رہا ہے نا اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اگر یہ بھی سوچ کے آیا نا کہ مجھ پہ سبقت لے جائے تو اس کی سوچ میں اس کو کامیاب کر دینا. واہ واہ واہ. اور لیکن جس وقت میں مائک پر آؤں تو پھر اس میری سوچ کا صلہ چاہیے. ہائے 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 ہائے, تو پھر مجھے میری سوچ کیسے. واہ 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 واہ, کیا سنا مانگا آپ نے. واہ 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 واہ. حسن ایاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے بہت موسٹ سینئر نوخان ہیں اور حسن ہمارے بھائی ساتھ. آپ بھی ساتھ دیں گے. میں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ بسم اللہ پڑھوائیں سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسن بھائی بسم اللہ بسم اللہ. میں آپ کی فرمائش پہ ڈاکٹر صاحب 203 اشارہ جی جی پرانی نعت ہے میری, اس کے پیش کر رہا ہوں میں. میری دھڑکنوں میں سمائے محمد, دھڑکنوں میں سمائے محمد. واہ واہ سمائے محمد. میری دھڑکنوں میں سمائے محمد. محمد کیا ادائیگی ہے, کیا خوبصورت ہے محمد. میری جان و دل ہے برائے محمد, برائے محمد برائے محمد برائے محمد برائے محمد. ہاں جان دل برائے محمد. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے. برائے محمد برائے محمد برائے سمائے محمد. زمین سجدہ گاہ ہے فلک بن گئی ہے. زمین سجدہ گاہ فلک بن گئی ہے. کیا بن گئی ہے؟ زمین سجدہ گاہ ہے فلک بن گئی ہے. یہاں جب سے تشریف لائے محمد. کیا یہاں جب سے تشریف لائے محمد. واہ واہ. اور ایک اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاق پہ تو گنبد خضرا نہیں کھوئی. واہ 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 واہ. ایک عاشق جو نبی کا ہے
بعد از مرگ اس کے لیے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں سب کو، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں سب کو، ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں ہم کو، کفن پر لکھا تھا، کفن پر لکھا تھا گدائے محمد، گدائے محمد، گدائے کفن پہ لکھا تھا، کفن پہ لکھا تھا گدائے محمد. واہ 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 واہ، بڑا بھاری مصرع تھا، میں نے سوچا اگلا کیا ہوگا. واہ 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 واہ. اور زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے، زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے. واہ. زمانے میں ہم بھی بھٹکتے ہی پھرتے، جو ہم پر نہ ہوتی عطا محمد. ہم نے دیکھے کئی در بدر خوار پھرتے ہوئے. بے شک بے شک بے شک. ہاں ہاں سرکار آخری مل گیا آپ کو، مل گیا، مل گیا آپ کو. یہی نعت پڑھیں گے آپ؟ بس ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر آخری شعر سنیے گا، اس کے بعد شاعر علی کا مقطع. فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیا، واہ، فلک کہہ رہی تھی ساری دنیا. واہ. فلک کہہ رہی ہے جسے ساری دنیا، یہ سایہ فگر ہے ردائے محمد، یہ سایہ فگر ہے ردائے محمد، کیا کہہ گیا. واہ واہ. اور بناتے جو لفظوں کو نور گوہر، گوہر بنا کے جو لفظوں کو پرنور گوہر، بناتے جو لفظوں کو نور گوہر، وہی لکھ سکے گا ثنائے محمد، ثنائے محمد. وہی لکھ سکے، وہی لکھ سکے. واہ واہ واہ. فرحان بھائی ایک نعت اور ہو جائے، پھر مکرم صاحب، یا پہلے مکرم یا آپ جیسا آپ کہیں، پہلے آپ پڑھ لیں. کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے، وہ جائیں گے. اصل میں خوار جو پھرتے رہے لوگ، ان کا تھوڑا تذکرہ یہ کرتے ہیں. آپ کریں. اصل میں گاڑی میں سوچ رہا تھا ہاں کہ یار اس نعت کا ایک شعر ہے، ہاں. مکرم بھائی بڑا آپ عجیب رب بن گئے، آپ پڑھیں. عجیب شعر ہے. میں بس صرف ہائے غافل، آج تاغرات بھی ہے نا، ہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے چار ہیں، پھرتے ہیں. 4 پھرتے ہیں. یہ کیا، اس کو بتائیے گا آپ. یہ غافل وہ قبرستان ہے جہاں لے کے تو 5 جاتے ہیں، جو ایک جنازہ ہے اور 4 کاندھے ہیں. 5 جاتے ہیں، ایک کو دفنا دیتے ہیں، 4 پھرتے ہیں. یعنی 5واں جو ہے وہ جنازہ ہے خود. ہاں ہاں. وہ سوئے لا لزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لا لزار پھرتے ہیں، وہ سوئے در بدر یوں ہی
آنکھوں میں آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار دشت طیبہ کے خار تیرے دن اے بہار ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پانچ جاتے ہیں چار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے واہ 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تاجدار پھرتے واہ 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 مانگتے تاجدار وہ سوئے سبحان اللہ بھائی مکرم ماشاء اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں مکرم بھائی کیا کہنے ماشاء اللہ 2 دن کی حاضری کے بعد غیر حاضری کے بعد آئے تو بڑی دھوم سے آئے ماشاء اللہ خدا آپ کی آواز متاثر عطا فرمائے طبیعت ٹھیک نہیں تھی گلا خراب تھا اس کا جی آپ کی روح تازہ ہو جائے گی کلام پیش کر میں تو آپ کو دیکھ کے میری روح تازہ ہو گئی۔ یہ سب ان کا کرم بے شک بے شک عامر بھائی پانی جس ہر آپ تو جانتے ہیں ہاں۔ سب جانتے ہیں ہر چیز کا دار و مدار پانی ہر چیز لیکن حیات کا پانی اپنے فضائل خود بیان کر رہا ہے پانی اپنے فضائل خود بیان یعنی اگر یوں کہیں کہ فضائل پانی بزبان پانی فضائل پانی بزبان پانی اجازت ہو تو جی 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 میں اٹھاتا زمانہ یوں تو ہر کسی پہ نظر نہیں کرتا قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا یہی آپ کی علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ماشاءاللہ اس کی میرے خیال سے راز بھی یقیناً یہی میں ہی تسکین لبے تشنہ دہاں رہتا ہوں واہ 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 میں ہی تسکین لبے تشنہ دہاں رہتا ہوں کبھی دریا کبھی آنکھوں سے رواں ہوتا ہوں پانی اپنی داستان خود بیان کر رہا ہے واہ کبھی دریا کبھی آنکھوں سے رواں ہوتا ہوں ہے لبے اصغر بے شیر کا احسان مجھ پر ہو جہاں مجلس شبیر وہاں ہوتا ہوں کیا بات کہہ دی کیا بات کہہ دی میں ہوں پانی سنو میری کہانی واہ 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 میں آب رواں میں آب رواں میں آب رواں زندگی جس سے رواں ہے وہ روانی میں ہوں واہ پیاس کو جس سے ہے نسبت وہ کہانی میں ہوں
بے طلب ہوں بے طلب ہوں بے طلب ہوں طلب تشنہ دہانی میں ہوں بے طلب ہوں طلب تشنہ دہانی میں ہوں واہ دو ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں H2O دو ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں جب یہ آبادی نہ تھی واہ 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 جب یہ آبادی نہ تھی تب سے ہی آباد ہوں میں واہ خود قرآن گواہ دنیا کی بنیاد ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی اللہ نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا قرآن گواہ ہے بے شک اب آگے پانی چاہتا ہے رہی ہر دور میں معصوموں سے نسبت مجھ کو واہ رہی ہر دور میں معصوموں سے نسبت مجھ کو کر نہ پایا کوئی پابند شریعت مجھ کو پاک ہوں اور طہارت سے ہے نسبت مجھ کو خود صدا دیتی رہی پیاس میں خود صدا دیتی رہی پیاس میں فطرت مجھ کو درد دل کے لیے تسکین کا مرہم بن گئے پائے معصوم سے نکلا ہوں میں زمزم بن کر واہ واہ اسماعیل آج ہی ہم زمزم کی بات کریں آج ہی زمزم کی بات کریں آج پورا پروگرام زمزم پہ ہوا ہے واہ واہ یہ حسین اتفاق اور ایک یہ حسین اتفاق ہے میں ہوں پانی سنو میری کہانی اب سنیے دنیا کے تین حصہ پانی ہے ایک حصہ خشکی ہے جو فضائل پانی کے ہیں اور کسی شے کے نہیں ہے آگ مٹی پانی تین حصہ پانی دو حصہ خشکی ہے آگ مٹی پانی ہوا چار عناصر ہیں سب سے زیادہ فضائل پانی کے لیکن عامر بھائی شاعری بھائی حسن بھائی مکرم بھائی کوئی پانی ان باتوں پہ فخر نہیں کر رہا فخر کی بات اب آ رہی ہے جو نور صاحب نے لکھی ہے پانی کہتا ہے میرے قصے ہیں بہت میری کہانی ہے بہت برسرے روئے زمین میری نشانی ہے بہت سرکشی میری بہت میری روانی ہے بہت خطہ خشک ہے کم دہر میں پانی ہے بہت رب اکبر نے بڑا مرتبہ بخشا ہے مجھے سیدہ کے جو حق مہر میں رکھا ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنا 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 آپ کو بھائی کیا کہنا میں ہوں پانی سنو میری کہانی روز عاشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا اشک بن کر نگاہ سیدہ زہرا میں رہا روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں رہا اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا موج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہیں اصل بات سنیے پانی سارے راز کھول رہا ہے پانی کہتا ہے یہ تو اللہ کی مشیت تھی امام حسین علیہ السلام نے پانی نہیں دیا پانی نہیں ملا کی بات پانی کو حسین نہیں ملا سر میدان وغا معجزہ دکھلاتا میں سر میدان وغا معجزہ دکھلاتا میں حکم شے ہوتا تو خیموں میں چلاتا میں ہوں پانی سنو میری کہانی غازی عباس دریا پر آئے پانی کہتا ہے روبرو تھا میرے بے مثل و مثالی چہرہ
کوشش کروں گا آپ کو اس منظر میں لے جاؤں. جا رہے ہیں مسلم. روبرو تھا میرے بے مثل و مثالی چہرہ، چہرہ حضرت عباس وہ عالی چہرہ، ہاشمی چاند کا چہرہ تھا جلالی چہرہ، میں نے دیکھا تھا جو غازی کا جلالی چہرہ. پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. اب سنیے پانی کہتا ہے خوف تب سے ہی میرے دل سے جڑا رہتا ہے، بس اسی دن سے میرا رنگ اڑا رہتا ہے. میں ہوں پانی سنو میری کہانی. فجر کی اذان 1 بجے لاہور میں. دل میں ایک نور کے دیدار کی حسرت لے کر ہوں رواں نور علی میں یہ طہارت لے کر، دیکھ فرحان شرف لے کے شرافت لے کر، میں ہی چلتا ہوں عریضوں کی امانت لے کر. رشک کیوں کرنا کرے آج سریا مجھ پر، اور وہ آ کے بچھائے گا مسلح مجھ پر. میں ہوں پانی سنو میری کہانی. پانی آج بہت وقفہ لیتے کمال کر دیا. میں ہوں پانی سنو میری کہانی. کیا خوبصورت کلام. اور یہ آپ کا ہی لکھا ہوا ہے فرحان نور علی نور صاحب. نور علی نور صاحب کا. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک وقفہ لیتے اور آپ نے وعدہ میں آیا میں ہوا کروں گا. آج سے معذرت میں کھانے چلے جاؤں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہر تاخیرات میں فرحان. اور جب آپ کا جی چاہے تاخیرات تو ویسے آپ کی دعوت ہے، لیکن آپ نے ویسے جب بھی آنا ہو آپ آ جائیں. یہ اسٹیج آپ کا ہے، یہ محفل آپ کی ہے. دیکھیے حقیقت بات بتاؤں، یہ ہر پڑھنے والے کا ایک فیول ہوتا ہے، اور وہ فیول ہوتا ہے یہ جو آپ داد دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ لائیو محفلوں میں ہوتا ہے، ٹی وی چینلز پہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ کیا بڑا وہی ماحول ہے. ہم تو ویسے بول رہے ہیں. ہمارا اپنا پمپ ہے. فیول ڈالتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.